مجھے اس موقع پر بخاری شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کی نگرانی پر مجھے مقرر فرمایا تھا، یعنی صدقہ فطر وصولنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو طے فرمایا، وہ غلہ اور بہت سارا سامان لا کے ایک جگہ جمع فرماتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھ بھر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں، میرے اوپر میرے اہل و عیال کا بوجھ ہے اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے مجبوری بیان کی۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کل رات کیا کیا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس واقعے کی خبر کر دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کی طاق میں لگا رہا اور وہ پھر آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے، اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل و عیال کے بوجھ کی شکایت کی، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے اب وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی طاق میں پھر رہا اور وہ آ گیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، یہ تیسرا اور آخری موقع ہے، تو نے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے ایسے کلمات سکھاؤں گا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تمہیں نفع پہنچائیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے چند ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائیں گے، تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے؟ میں نے کہا وہ یہ کہہ گیا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے، اس لیے آخری مرتبہ خیر کی بات سن کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غور سے سنو، اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن تم سے سچ بول گیا۔ ابو ہریرہ تم جانتے ہو کہ تم 3 راتوں سے کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے آیا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن شریف کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جیسے ہی کسی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہو تو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آیت الکرسی رات میں پڑھ کر سویا کریں۔ اس کا بڑا ہی نفع ہے، نفع نہیں بہت زیادہ نفع ہے، بہت زیادہ نفع ہے۔ اسی طرح ہمیں آپ کو یہ بھی چاہیے کہ جب بستر پر لیٹا کریں، جب بستر پر لیٹا کریں تو قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر بھی لیٹا کریں اور وضو کر کے لیٹا کریں، وضو کر کے لیٹا کریں۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ وہ آیتیں یہ ہیں، وہ آیتیں یہ ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہیں اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فقر نہیں آئے گا، بہقی کی روایت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، وہ سورہ تبارک الذی ہے، وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کی روایتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک کام کیا کرو، وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ہتھیلیوں میں دم فرماتے، پھر جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہنچ سکتے ان کو جسم مبارک پہ پھیرتے، پھر سر اور چہرے اور جسم کے سامنے کے حصے پر پھیرتے۔ یہ عمل 3 بار فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں چپ رہا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو میں چپ رہا، پھر ارشاد فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا صبح و شام قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں ہر تکلیف دینے والی چیز سے تمہاری حفاظت کریں گی، تمہاری حفاظت کریں گی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عقبہ بن عامر تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورہ نہیں پڑھ سکتے، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو نماز میں پڑھنا مت چھوڑو، نماز میں پڑھنا مت چھوڑو۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل کی گئیں وہ ایسے بے مثال ہیں ان جیسی آیات دیکھنے میں نہیں آئیں، وہ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
जुहफा और अबुआ के दरमियान चल रहा था कि अचानक आंधी और सख्त अंधेरा हम पर छा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिन्नास पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह लेने लगे और मुझसे इरशाद फरमाने लगे, उक़बा तुम भी ये दो सूरतें पढ़कर अल्लाह ताला की पनाह लो। किसी पनाह लेने वाले ने इन जैसी दो सूरतों की तरह किसी चीज़ से पनाह नहीं ली, यानी अल्लाह ताला की पनाह लेने में कोई दुआ ऐसी नहीं है जो इन दो सूरतों की तरह हो। इस खुसूसियत में दो सूरतें बेमिसाल हैं। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत करते वक्त इन दोनों सूरतों को पढ़ते हुए सुना है।